و شفا پانے کو۔ غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی، وہ آ رہا ہے یہ عہد وفا نبھانے کو۔ نئے سال کے موقع پر منائیں گے میلاد مصطفیٰ، وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمع امامت جلانے کو۔ نہیں کرتا ہو بیوپار ختم نبوت کے نام پر، عطائے غوث ہے یہ سعادت بڑا بڑا کے آستانے کو۔ یا غوث اعظم کی صدائیں بلند کی دیار غیب تک، زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو۔ نصیب ہے اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں، وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو۔ 3 شہروں میں ہوں گی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز، یہ ہے پیغام شمع ختم نبوت کے ہر پروانے کو۔ آؤ سوار لے نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ، آؤ چلے تاجدار ختم نبوت کا میلاد منانے کو۔ روکے گا بس دشمن انسانیت تمہیں اس اصل سے، پیام سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ہے سارے زمانے کو۔ سے تیار نیا سال منانے کو، کیا ہوگا کل نہیں معلوم زمانے کو۔ نہیں ملامت گزری خطاؤں کی سے، مگن ہے بس نئے سال کی خوشیاں منانے کو۔ آج مسلمان جو اپنی اصل آ رہا ہے وہ قلندر یہی یاد دلانے کو۔ ہیپی نیو ایئر نہیں ہماری روایت، نہیں یہ روایت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو۔ بدولت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے، عقیدت شرط ہے وفا پانے کو۔ غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی، وہ آ رہا ہے یہ عہد وفا نبھانے کو۔ نئے سال کے موقع پر منائیں گے میلاد مصطفیٰ، وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمع امامت جلانے کو۔ نہیں کرتا ہو بیوپار ختم نبوت کے نام پر، عطائے غوث ہے یہ سعادت بلا بڑا کے آستانے کو۔ یا غوث اعظم کی صدائیں بلند کی دیار غیب تک، زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو۔ نصیب ہے اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں، وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو۔ 3 شہروں میں ہوں گی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز، یہ ہے پیغام شمع ختم نبوت کے ہر پروانے کو۔ آؤ سوار لے نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ، آؤ چلے تاجدار ختم نبوت کا میلاد منانے کو۔ روکے گا بس دشمن انسانیت تمہیں اس اصل سے، پیام سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ہے سارے زمانے کو۔ پھر سے ہے یہ بیٹھ جائیں نیا سال منانے کو، کیا ہوگا کل نہیں معلوم زمانے کو۔ نہیں ملامت گزری خطاؤں کی سے، مگن ہے بس نئے سال کی خوشیاں منانے کو۔ بھول گیا آج مسلمان جو اپنی اصل آ رہا ہے وہ قلندر یہی یاد دلانے کو۔ ہیپی نیو ایئر نہیں ہماری روایت، نہیں یہ رواج نسلوں میں چلانے کو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو۔ بدولت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے، عقیدت شرط ہے فیض و شفا پانے کو۔ غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی، وہ آ رہا ہے یہ عہد وفا نبھانے کو۔ نئے سال کے موقع پر منائیں گے میلاد مصطفیٰ،
آیا ہے پھر دلوں میں شمع امامت جلانے کو، نہیں کرتا ہو بھیوپار ختم نبوت کے نام پر، عطائے غوث ہے یہ سعادت بلاوڑا کے آستانے کو، یا غوث اعظم کی صدائے بلند کی دیار غیر تک، زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو، نصیب ہے اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں، وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو، 3 شہروں میں ہوں گی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز، یہ ہے پیغام شمع ختم نبوت کے ہر پروانے کو، آؤ سوار لیں نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ، آؤ چلے تاجدار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مسند صدارت پر جلوہ افروز ہے امین امانات اولیاء قلندر دوراں مخلص فی اللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار مطال اللہ بطول حیاتہ سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑا شریف، اور اس وقت خواتین و حضرات کا ہزاروں کی تعداد میں ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حصول کے لیے جمع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی 66 نمبر آیت، جس کو ابھی تلاوت کیا، اس آیت کریمہ کے اندر آپ کے اسی مزاج کی ترجمانی فرمائی گئی ہے کہ جو آپ ایک طویل سفر کرنے کے بعد بہت ساری مشقتیں اٹھانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مہربانی کے حصول کے لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں حاضر ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں سورہ کہف کے اندر 2 ایسی برگزیدہ شخصیات کے متعلق بتاتا ہے کہ جنہوں نے سفر کیا تھا ایک اللہ والے کی بارگاہ میں، اور اس اللہ والے کا نام تھا جناب خضر علیہ السلام، اور سفر کرنے والی شخصیات حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون ہے۔ اور میں اختصار کے ساتھ وہ نتیجہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ جو قلندر دوراں حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار مدظ اللہ العالی و متان اللہ بطول حیاتہ کی ہر سانس کے ساتھ جو امت مسلمہ کی فلاح بہبود اور ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے لیے وقف ہے، اس کا قرآن کتنی حد تک تائید کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو کتنا اجر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا سلام کے بعد جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ حل اتبعک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ نجات پیچھے چلنے میں ہے، آگے چلنے میں نہیں۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، حل اتبعک، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے پیچھے چلنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے پیچھے چلنے سے مجھے مہربانی اور بھلائی ملے گی۔ یعنی قرآن مجید نے اس موقف کی تائید فرما دی ہے کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے سے انسان کو جو قیمتی چیز دستیاب ہوتی ہے اس کا نام قرآن نے رشد بتایا، اور اس رشد کا ترجمہ اردو کے اندر یا بھلائی ہوتا ہے یا مہربانی ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو مہربانی اور بھلائی میسر آ جاتی ہے تو انسان معاشرے کا ایک بہترین فرد کہلاتا ہے، اور وہ اشرف المخلوقات کا حقیقی مصداق اور حقدار ہوتا ہے۔ لیکن بھلائی ملتی کہاں سے ہے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کردار جو قرآن نے بیان کیا یہ بتا رہا ہے کہ بھلائی جب بھی انسان کو ملے گی، نہ پیسے کے ساتھ ملے گی، نہ مال و دولت کے ساتھ ملے گی، نہ بلند و بالا ایوانوں کے ساتھ ملے گی۔ ان تعلمنی مما علمت رشدا، انسان کو مہربانی اور بھلائی جب بھی ملے گی کسی اللہ والے کی بارگاہ سے میسر آئے گا، اور یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ اور اس کے اللہ والا ہونے کی جو سب سے بڑا پروف اور سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دور میں اپنی مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو ان کے عقیدوں کو سلامتی عطا کرتا ہے، جو ان کے عقیدوں کا محافظ بنتا ہے، جو ان کے عقیدوں پر جب گمراہی چھانے لگتی ہے، جب ظلمت اور تاریکیاں پھیلنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی نجات کے لیے کسی نہ کسی ولی کا دروازہ، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تمام کر دیا گیا، اب صبح قیامت تک سلسلہ ولایت جاری ہوگا کہ نائبین اور حضور کی فکر کے امین اس فکر کو آگے لے کر چلیں گے اور وہ اولیاء ہی کہلائیں گے۔ اس صدی کے اندر اللہ رب العالمین نے مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس طرح اپنے بندوں کو موڑ دیا ہے اسی دربار کو بلاوڑا، یہ ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر لاکھوں انسانوں کا بلاوڑا شریف کی طرف رجوع کرنا، ایک ہفتے میں لاکھوں انسانوں کا بلاوڑا شریف کی طرف رجوع کرنا، اور حضور کی فکر سے، اور وہ فکر کیا ہے کہ مجھے مانو، وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حقیقی محافظ بننا۔ وہ اپنی ذات منوانے کی فکر نہیں، وہ اپنی شخصیت منوانے کی فکر نہیں، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ بننا، اور یا اللہ کے کردار کا محافظ بننا، اور اس فکر کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک اور ذرے ذرے تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ بلاوڑ شریف کی فکر ہے۔ اور یہ کسی انسان کی اپنی ذاتی محنت سے نہیں ہوتا، اگر ذاتی محنت سے ہوتا تو پھر ہر انسان یہ کر لیتا۔ یہ رب کی جس پر مہربانی ہو جاتی ہے وہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے اسی کسی اللہ والے کی طرف موڑ دیتا ہے، اور اس صدی میں اللہ نے مخلوق خدا کی بھلائی کو جس انسان سے وابستہ کر دیا ہے اسے بلاوڑ شریف اور حق خطیب حسین علی بادشاہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور اسی طرح آپ کے کردار کی خوشبو سے، آپ کی بلند و بالا اور قابل فخر شخصیت سے محبتوں کے گل ہمیشہ بہار آشرا رہے، اور مخلوق خدا اور امت محمد الرسول اللہ یہاں سے وہ فکر حاصل کرتی رہے، ان کی دنیا بھی سنورتی چلی جائے اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہے یہ دنیا تیار نیا سال منانے کو، کیا ہوگا کل
نہیں معلوم زمانے کو، نہیں ملامت گزری خطاؤں کی سے، مگن ہے بس نئے سال کی خوشیاں منانے کو۔ بھول گیا آج مسلمان جو اپنی اصل، آ رہا ہے وہ قلندر یہی یاد دلانے کو۔ ہیپی نیو ایئر نہیں ہماری روایت، نہیں یہ رواج نسلوں میں چلانے کو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو۔ بدولت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے، عقیدت شرط ہے فیض و شفا پانے کو۔ غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی، وہ آ رہا ہے یہ عہد وفا نبھانے کو۔ نئے سال کے موقع پر منائیں گے میلاد مصطفیٰ، وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمع امامت جلانے کو۔ نہیں کرتا ہو بیوپار ختم نبوت کے نام پر، عطائے غوث ہے یہ سعادت بلا بڑا کے آستانے کو۔ یا غوث اعظم کی صدائے بلند کی دیار غیب تک، زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو۔ نصیب ہے اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں، وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو۔ 3 شہروں میں ہوں گی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز، یہ ہے پیغام شمع ختم نبوت کے ہر پروانے کو۔ آؤ سوار لیں ماشاءاللہ، دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں مرید عقیدت مند اولیاء اللہ کے دیوانے شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں۔ دم و دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا سلسلہ ہے، حضور غوث پاک بیعت ہونے جاتا ہے، مرید ہونے جاتا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے، ہماری نسبت حضور غوث پاک سے یہ عطائے دستگیری۔ کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں۔ 3 خصوصی دم ہوں گے تاکہ اس خصوصی دم میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔ اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب فقہ ان کا سر پکڑ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ جہاں آپ کو درد تکلیف ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم میں شامل ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی چیز دم کی نیت سے لائیے، اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجیے جو چیز دم کی نیت سے لائیے۔ جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جو مراد ہو دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.